کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے اور جو بھی قرض حسنہ دے گا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو پھر یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے قرض واپس لوٹائے گا، کیونکہ قرض کا واپس لوٹانا ضروری ہوتا ہے، لیکن اتنا ہی جتنا کہ قرض دیا گیا واپس نہیں آئے گا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا، بڑھا کر واپس دے گا، اضعافاً کثیرہ، بہت زیادہ بڑھا کے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی ہے جو قبض کرتا ہے، یعنی رزق کے جو دروازے ہیں ان کو بند کر دیتا ہے، یہ بات اسی کے اختیار میں۔ وَيَبْسُطُ، اور رزق کے دروازوں کو کھولنا اور پھیلانا یہ بھی اسی کی قدرت میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یہ بات یاد رکھو کہ بالآخر تم نے خدا کے حضور ہی حاضر ہونا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتاتی ہے کہ خدا کے حضور انسان جو پیسہ دیتا ہے، اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ تم مجھے قرض دیتے ہو، اور اس نیت کے ساتھ دیا کرو کہ وہ قرض حسنہ ہے، زیادہ بھی حرص نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو قرض حسنہ نہ ہو اس میں دینے والے کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں دوں گا اور قرض کے اوپر میں سود لوں گا اور زیادہ میں پھر پیسے واپس حاصل کروں گا۔ تو قرض حسنہ میں یہ لالچ نہیں ہوتی کہ مجھے سود ملے گا یا کہ اس کے اوپر منافع ملے گا، بلکہ یہی ہوتا ہے کہ میں قرض دے رہا ہوں، اور قرض جو ہے وہ واپس آتا ہے، اس کا واپس لوٹانا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ تم مجھے قرض دیتے ہو، لیکن نیت یہ رکھو کہ تم مجھے قرض حسنہ دے دو۔ ہاں، میرا یہ وعدہ ہے کہ میں بڑھا کے دوں گا، اور بڑھاؤں گا تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ بڑھا کے دوں گا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو رازق میں ہوں اور قادر میں ہوں، جو تمہارے پاس ہے یہ بھی میرا ہی دیا ہوا ہے، اور میرے دیے ہوئے میں سے ہی تم نے خرچ کرنا ہے۔ اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ کہا تو ہے خدا نے کہ بڑھا کے دوں گا، لیکن بڑھائے گا کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خدا کی راہ میں 1 یورو دوں اور اللہ یہ کہے کہ میں اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا؟ تو کیسے بڑھائے گا؟ کیا کوئی یورو بنانے کی مشین لگائی ہوئی اس نے کہ وہ چھاپ کے مجھے واپس کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے یہ بات ہمیں سمجھا دی، کیونکہ مثال سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ ہم جب اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں جب بچے میں سوال آتا ہے تو وہ لکھتے تھے کہ اچھا مثال سے بات واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں مثالیں بیان کی۔ آج جو نماز میں نے آیات تلاوت کی تھی ان میں سے ایک آیت یہ تھی کہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مثالیں ہیں جو میں لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے۔ اب بات یہ ہے کہ
کیسے بڑھائے گا؟ فرمایا کہ میں ایسے بڑھاتا ہوں، اور مثال دی۔ مثال یہ ہے کہ فرمایا کہ خدا کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ایسی ہی ہے جیسے زمین میں ایک دانہ بو دیا جائے اور اس دانے سے ایک پودا نکلے اور اس پودے کی سات شاخیں ہوں اور ہر شاخ کے اوپر 100 دانا، اور فرمایا کہ اگر چاہوں تو اسے بھی زیادہ بڑھا دوں۔ اب دیکھیں کہ یہ کیسی زبردست مثال اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس مثال سے نے سمجھایا کہ دیکھو زمیندار کو دیکھو کہ وہ فصل بوتا ہے، اور جب وہ فصل بو رہا ہوتا ہے تو زمین کے اندر وہ بوریاں دانے جو ہیں وہ دفن کر رہا ہوتا ہے۔ کسی نے اگر کسی زمیندار کو دیکھا ہو ہل چلاتے ہوئے اور فصل بوتے ہوئے، تو اس نے اپنے کھیت کے ایک طرف کافی سارے دانے رکھے ہوتے ہیں، اور وہ دانے جو ہے وہ اس زمین کے اندر وہ بو رہا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص جس کو زمینداری سے کوئی آگاہی نہیں، وہ نابلد ہے ان چیزوں سے، وہ اس زمیندار کے پاس سے گزرے اور دیکھے کہ یہ زمیندار جو ہے یہ بوریاں دانے زمین میں دباتا چلا جا رہا ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ تو پاگل ہے، یہ کیوں رزق کو ضائع کر رہا ہے، یہ کیوں ان دانوں کو ضائع کر رہا ہے۔ ان دانوں کو وہ بیچتا یا اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتا، لیکن یہ تو زمین میں دبا رہے ہیں، یہ تو پاگل ہے۔ حالانکہ وہ پاگل نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے ایک دانے کے بدلے میں اس نے کئی سو دانے اللہ تعالیٰ سے واپس لے لیے، اور الہی انتظام کے تحت اور اس کے تصرف اور اس کی قدرت کے ماتحت وہ واپس آئیں اور واپس آتے ہیں۔ پہلے ہی جب کوئی چندہ دیتا ہے اور کھل کے چندہ، تو بعض اوقات وہ لوگ جنہیں خدا تعالیٰ کی ذات کے اوپر اتنا توکل اور بھروسہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا ہوگا، یہ پاگل ہوگا، یہ کیسے اتنا چندہ دے رہا ہے، یہ مال کو ضائع کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ مال ضائع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کے چندہ دینے والے کو وہ واپس کرتا ہے، اور یہی مطلب ہے۔ ابھی چند دن پہلے جب لجنہ کا سیمینار ہو رہا تھا سول ساجد کے حوالے سے، تو وہاں ایک ہماری بہن خاتون کی تحریک یہ تھی کہ ہر بہن جو حصہ لے گی وہ کم از کم 6,000 یورو جو ہے وہ دے گی، کیونکہ 100 خواتین مل کے ایک مسجد بنائیں گی، تو 6,000 دے گی، تو اس طرح 100 جو ہے وہ 6 لاکھ بنے گا، تو ایک مسجد کے پیسے آ جائیں گے، تو 6,000 کی بڑی تحریک ہے۔ تو ایک بہن جو ہے وہ مائک پہ آئی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو 6,000 نہیں ہے، لیکن مجھے تکلیف ہے کہ میں اس تحریک میں شامل نہیں ہوئی، میرے پاس یہ فلاں چیز ہے، زیور ہے، 6,000 نہیں اس کا بنتا، لیکن میں بہرحال اس میں یہ دے رہی ہوں، چاہے وہ 6,000 والی بات پوری ہو یا نہ ہو، میرے پاس جو ہے وہ میں دے رہی ہوں۔ اور ساتھ اس نے کہا کہ یہ دعا کریں کہ میری فلاں ضرورت بھی پوری ہو جائے، میری فلاں ضرورت بھی پوری ہو جائے، میری فلاں ضرورت، 3-4 ضرورتیں اس نے اس میں دہرا دی۔ اب دیکھیں کہ خدا تعالیٰ جو قدرتوں کا مالک ہے، ایک اس نے کہا میرے بھائی جو ہے اس کی فیملی جو ہے وہ بڑے عرصے سے انتظار کر رہی ہے کہ ان کا امریکہ کا کوئی بن جائے، تو دعا کریں کہ ان کا ویزا لگ جائے اور وہ امریکہ چلے جائیں۔ تو ابھی ایک ہفتہ ہی نہیں گزرا تھا تو ان کی مجھے SMS آئی، اس میں واٹس ایپ پہ انہوں نے کہا کہ وہ جو میں نے باتیں کی تھیں کہ مجھے میری فلاں ضرورت بھی پوری ہو جائے، میری فلاں ضرورت بھی پوری ہو جائے، میری فلاں ضرورت بھی پوری ہو جائے، وہ ساری کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی، اور وہ جو میں نے وعدہ کیا تھا زیور، وہ ابھی میرے گھر میں پڑا ہے، وہ میں نے بھی دیے بھی نہیں، صرف وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کی رضا کی جو نشانات ہیں، علامات جو ہیں، وہ ظاہر نہیں۔ ہاں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے وارث کے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہر بندہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے، کسی کے مال سے کون محبت کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، تمہارا مال تو وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ سے خدا کی راہ میں خرچ کرو، جو جمع کرو گے، بچا کے رکھو گے، فوت ہو گے، وہ سارا مال تو وارثوں کا مال ہو گیا، وہ تو وارثوں کا مال۔ تمہارا مال وہی ہے جو تم نے اپنے ہاتھ سے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا، اس لیے اپنے مال سے محبت کرو، اپنے مال سے محبت کرو، اور وہ وہی ہے جو خدا کی راہ میں دے دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما لکم لا تنفقون فی سبیل اللہ، کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اب اس لیے یہ الفاظ سننے کو ہوتا ہے، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تنفقون فی سبیل اللہ، تم خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جب تمہیں کہا جاتا ہے خرچ کرو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یاد رکھو کہ زمین و آسمان کی میراث اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت اسماء جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، ان کو نصیحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں گن گن کر خرچ نہ کرو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ اپنے رکوعوں کی تھیلی کا منہ بند کر کے نہ بیٹھ جانا، ورنہ اس کا منہ بند ہی رکھا جائے گا۔ خدا کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ تم دو چیزوں سے محبت نہیں کر سکتے، اور تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی۔ اب دیکھیں کہ دو دل تو ہے نہیں نا انسان کے پاس۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کسی کے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے۔ دو دل ہوں تو چلو بندہ کہتا ہے ایک دل میں خدا کی محبت بسا لیتا ہوں، دوسرے میں مال کی بسا لیتا ہوں، تو دو تو ہے نہیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزوں سے بجا کر تم محبت نہیں کر سکتے، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی، صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو۔ بس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے، اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے۔ بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا، لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے، تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا۔ فرمایا یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے،